رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، بیماری سے نجات چاہتی ہو تو برائی چھوڑو، اسلام کے سائے میں آؤ، کنیزِ فاطمہ بن جاؤ۔ شوہر سے کہو چائے بعد میں بنے گی، قرآن پہلے پڑھا جائے گا۔ تشریف فرما علماء ذوی احترام، نقیب اہل سنت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا طارق رضا صاحب قبلہ، بطاہر خیر الانام محترم حافظ نوشاد صاحب، دیگر سامعین جلسہ، برادران اسلام، اراکین جلسہ، نوجوان دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، خواتین امت، کنیزان فاطمہ، پیغام محبت کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء محبتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، سبحان اللہ۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو بھرم ادنا ہوں میں سائل تیرا، کر دو کرم رکھ لو بھرم ادنا ہوں میں سائل تیرا، اور سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے۔ میں نہیں کہوں گا، آپ بولے سبحان اللہ۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا ملتا ہے مدینے میں، چشم
چشمے حیرت سے دور دیکھیں گے، چشمے حیرت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، چشمے حیرت سے دور دیکھیں گے، ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں، مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت تشریح مختار کائنات کانفرنس حضرت علامہ مفتاح الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینے چلیں، اداس بیٹھو یا نہ یارو، ارے یہاں مسکرا کے بولو گے سبحان اللہ تو انشاءاللہ بگڑی قسمت سمجھ جائے گی، زندگی مسکرا دے گی۔ سمجھے آپ یہاں نہیں مسکراؤ گے تو اور کہاں مسکراؤ گے؟ یہاں مسکراؤ گے تو قبر بھی مسکرا کر آپ کا ویلکم کرے گی اور کہے گی آنے والا وہ آیا ہے، کوئی بستر پہ سوتا تھا، کوئی نبی کے محفل میں بیٹھ کر مسکرا کے سبحان اللہ کہتا تھا۔ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینے چلیں۔ اب میں یہ شعر اس وقت تک پڑھتا رہوں گا جب تک کہ سارے لوگ نہیں بولیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جنہیں جنہیں اپنی قسمت چمکانا ہے وہی مدینے کی طرف لو لگائیں گے اور گنبد خضرا کی پرتیب چھاؤں میں بیٹھ کر بولیں گے سبحان اللہ۔ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینے چلیں، دلو نگاہ سمارو چلو مدینے چلیں، میرے حضور تو بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینے چلیں، ہاتھ پسارو چلو مدینے چلیں۔ مختار کائنات اس جلسے کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اس کے حوالے سے میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا کسی تاخیر کے بگڑی بنا دینے والے مصطفیٰ، ڈوبی نیا پار لگا دینے والے مصطفیٰ، مشکلوں کو پل بھر میں آسان فرما دینے والے مصطفیٰ، جن کا جو اندھیری قبر میں اپنے نور سے روشنی فرما دینے والے مصطفیٰ، مختار کائنات میں آنے والوں، میدان محشر کے روز گنہگار امت کو جہنم سے چھڑا کر جنت لے جانے والے مصطفیٰ، حوض کوثر پر پیاسی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینے والے مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ راہوں سے گزر جائیں تو راہیں مہک جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر پہ قدم رکھتے تو پتھر موم ہو جائے،
نبی تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت اگر حلیمہ کی کمزور اونٹنی پہ سوار ہو جائے، سوار ہو جائے تو وہ تیز رفتار ہو جائے، حلیمہ کہے میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل لیا ہے۔ جن کی بارگاہ میں ادنا آئے تو اعلیٰ ہو جائے، بیکار آئے تو اچھا ہو جائے، وہ مصطفیٰ جن کی بارگاہ میں اعرابی آئے تو صحابی ہو جائے، جہنمی آئے تو جنت کا حقدار ہو جائے، وہ مصطفیٰ اگر چادر اوڑھ لیں تو قرآن کہے یہ مصطفیٰ کا لباس ہے، اب یہ لباس مزمل ہو گیا ہے، مدثر ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشرق اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ اگر چل دیں تو قرآن کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ مصطفیٰ جو نبی بعد میں ہے، نبیوں کے امام پہلے ہے، کیا بات ہے، اسی مصطفیٰ کی طیبہ طاہرہ بارگاہ میں آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک آواز سے آواز ملائیں، گنبد خضرا کی طرف لو لگائیں، اس انداز میں درود پڑھیں کہ مختار کائنات میں پڑھا ہوا درود انشاءاللہ کل بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر واقعی آپ نبی کے امتی ہیں تو درود پڑھ کے بتا دیں کہ ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پڑھیں سارے لوگ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے درود پڑھا اور کچھ لوگوں کے منہ بند رہے۔ ارے جو امت اپنے نبی پر درود نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ امت نبی کے نام پر اپنی جان کیسے دے سکتی ہے؟ حضرات محترم، درود نبی پر نہیں پڑھو گے تو کل جنت کا راستہ کیسے تمہیں ملے گا؟ نہیں پاؤ گے بغیر درود کے پڑھے جنت کا راستہ۔ جنت کا راستہ لینا ہے تو گھر میں درود پڑھو، محفل میں درود پڑھو، بستر پہ درود پڑھو، کھیت کھلیان میں درود پڑھو، گاڑی پر سوار ہو تو درود پڑھو، مسجد میں بیٹھو تو درود پڑھو۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہیں جنتی راستہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا بلکہ راستہ خود تمہیں تلاش کر لے گا۔ تو وہ بھٹک رہا ہے، تو وہ مختار کائنات کے جلسے میں بیٹھ کر نبی پر درود و سلام پڑھ کے آیا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مشرق اعلیٰ حضرت مختار کائنات کانفرنس، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا رہے تھا بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ سنتے بھی نہیں آ کے خیر کوئی بات نہیں ہے، میں تو آیا ہوں تقریر کرنے، جو بھی مجھے کہنا ہے وہ میں کہہ دوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے آپ کے اگر یہی حالات رہے تو جو میں نے سبق یاد کیا وہ ضرور بھول جاؤں گا۔ حضرات خیر بہت لمبی فہرست ہے، ابھی میرے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو تقریر بھی کرنی، نعت بھی پڑھنی، مچل کے بولیں سبحان اللہ، بالکل دھیرے سے بول دیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، اور آج بھی میرے دامن میں یہی آپ کے اتنی دعا ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں تو جلسے میں چپ چاپ نہ بیٹھیں بلکہ سبحان اللہ بھی بولیں، سبحان اللہ بھی بولیں۔ حضرات اللہ پاک کا لاکھ
لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا بندہ بنایا، اور بندہ بنانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا، تمام امتیں ایک طرف، مصطفیٰ کا غلام ایک طرف۔ یہ شان ہے ہماری اور آپ کی، یہ شان اس کی بدولت حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز، یہ شرف، یہ رتبہ، یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ حضرات محترم، ہماری شان کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ آؤ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ابن ماجہ، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ خانہ کعبہ کے قریب۔ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھا تھا، اتنے میں آمنہ کے لال کا آنا ہوا۔ اللہ اللہ کون اللہ۔ آئے؟ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی آئے، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ کس کا طواف کرنا شروع کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہو خانہ کعبہ کا کتنی بار طواف کیا جاتا ہے؟ تو جو حج کو گیا ہوگا وہ بتائے گا کہ خانہ کعبہ کے 7 پھیرے لگائے جاتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی آئے، آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کرتے کرتے مصطفیٰ جان رحمت ٹھہر گئے، رک گئے۔ جب نبی رکے تو میری نظر مصطفیٰ پہ ٹک گئی۔ سبحان اللہ، میرے نبی اچانک خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے رکے کیوں، ٹھہرے کیوں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری نظر آمنہ کے لال پہ ٹک گئی۔ جب ٹکی تو میرے کانوں نے سنا کہ نبی خانہ کعبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختار کائنات میں آنے والوں، ذرا نبی کی عظمت دیکھو۔ آپ کو اگر بات کرنی ہوگی تو آپ مجھ سے بات کرو گے، میں آپ سے بات کروں گا۔ حافظ تاریخ صاحب آپ کو مخاطب کر رہے ہیں بار بار کہ آپ بولے سبحان اللہ، آپ بولے سبحان اللہ، لیکن یہ مسجد بنی ہے، اس سے تو ایک بار انہوں نے نہیں کہا کہ اے مسجد تو بھی بول دے ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ بات جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، کلام اس سے کیا جاتا ہے، بات اس سے کی جاتی ہے، لیکن جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، بے جان ہوتا ہے، اس سے باتیں نہیں کی جاتی کی جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کی جاتی ہیں، نہیں کی جاتی ہے۔ آپ چاہے جتنا اعلیٰ مکان بنا لیں، 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ لگا لیں، لیکن کوئی صاحب مکان اپنے مکان سے باتیں کرتا ہے۔ چاہے جتنی مہنگی آپ گاڑی لے آئیں، کوئی اپنی گاڑی سے بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ چاہے جتنی قیمتی آپ زمین خرید لیں، کوئی اس زمین سے باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مختار کائنات کی عظمت پر، قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر، قربان جاؤ اپنے نبی کے مقام پر۔ اگر نبی باتیں کرنے پر آ جائے تو خانہ کعبہ سے بھی بات کر لے۔ واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 خانہ کعبہ سے باتیں کر لیں۔ خانہ کعبہ سے سمجھ آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بتائیں۔ خانہ کعبہ سے باتیں کر لیں، خانہ کعبہ سے باتیں کر لیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے
بعد خانے کعبہ سے ہم کلام ہوئے، خانے کعبہ سے باتیں کی تو نبی نے خانے کعبہ سے بات کیا کی، ہم کلام کیا ہوئے، نبی نے خانے کعبہ سے کیا کہا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا جب نبی خانے کعبہ کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر جب نبی نے خانے کعبہ سے بات کی تو نبی کہتے ہیں اے خانے کعبہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، نبی قسم دے کر کے خانے کعبہ سے کہہ رہے ہیں اے خانے کعبہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اے خانے کعبہ مانا تو خدا کا گھر ہے، مانا تیرا طواف نبیوں نے کیا ہے، مانا کی تیری طرف لوگ قیامت تک رک کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن اے خانے کعبہ تیری عظمت تسلیم ہے، لیکن اے خانے کعبہ جو عظمت، جو شان، جو مقام، جو رتبہ، جو عزت اللہ پاک نے ایک مومن کو عطا فرمائی ہے، اس عظمت کے سامنے تیری عظمت کا نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، اشرق اعلی حضرت شانی مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں تو میں کیا کروں، لیکن میں نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ ایک خانے کعبہ تیری عظمت کے سامنے ایک مومن کی عظمت بہت بڑی ہے، لیکن ایسے گونگی مسلمانوں کی عظمت نہیں، ایسے مومنوں کے بات نبی نے نہیں کی ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور موبائل میں لگے ہو، اذان ہو رہی ہو اور بستر پہ پڑے ہو، اذان ہو رہی ہو اور گالی اور گلوچ میں لگے ہو، اس مومن کی نبی نے بات کی ہے جو مومن کام چھوٹے تو چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے، اللہ اللہ، اس مومن کی نبی نے بات کی ہے جان تو جائے لیکن زبان پر جھوٹ نہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کون صرف نام کے مسلمان ہیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم نے سمجھ لیا ہمارے باپ کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے دادا کلمہ پڑھتے تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ارے ایمان والا ہو اور جھوٹ بولے، ایمان والا ہو اور چوری کرے، ایمان والا ہو اور برائی کرے، ایمان والا ہو اور غیبت کرے، ایمان والا ہو اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، ایمان والا ہو اور مسجد سے دور ہو، ایمان والا ہو اور اماموں کی برائی کرے، ارے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو جھوٹ بولتا ہو، چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، غیبت کرتا ہو، اپنے بھائیوں کی برائی کرتا ہو، ایمان والا دیکھ رہا ہے تو آج کے مسلمانوں کو نہیں دیکھو، ایمان والا دیکھ رہا ہے تو کریم نواز کو دیکھو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھو، ایسے وہ ایمان والے تھے کہ اگر ان کو کوئی کافر دیکھ لیتا تھا تو وہ بھی ایمان والا ہو جاتا تھا، دیکھ کر کرتا تھا۔ جب ان کی نورانیت کا یہ عالم ہے، ان کی صداقت کا یہ عالم ہے، ان کی دیانت کا یہ عالم ہے تو ان پیغمبر امام الانبیاء کی صداقت اور رسالت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، اشرق اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ حضرات اچھا ایمانداری سے بتاؤ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سمجھ پا رہے؟ سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اے خانے کعبہ تیری عظمت اپنی جگہ ہے لیکن مومن کی عظمت تیری عظمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اللہ، آگے نبی فرماتے ہیں تعریف
ہے تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کعبہ بعد میں ہے، کعبے کے کعبہ پہلے ہے، جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے۔ نبی کی عظمت سنا دیں 2 منٹ میں۔ ہمارے نبی کی عظمت کتنی بلند ہے، کتنی رفعت والی ہے، کتنی مقام والی ہے۔ اللہ اللہ، اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے۔ کتنے انبیاء اکرام آئے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے۔ ہر نبی کی امت ہوئی۔ جب اس دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تو ان کی امت ہوئی۔ جب امت ہوئی تو آدم نے ایک دن اپنی قوم سے کہا، اپنی امت سے کہا، اے میری امت کے لوگوں، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کرو، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرو، ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے آدم نے کہا، اپنی قوم سے کہا کہ ایک خدا کو مانو، وہ خدا ایک ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو نہ تو کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنے سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب آدم نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ایک خدا کو مانو تو قوم نے کہا، اے پیارے آدم، جس خدا کی تم دعوت دے رہے ہو، کیا تم نے اپنی نگاہوں سے اس خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس خدا کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام نے قوم کے جواب میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ اللہ، پھر قوم نے کہا، جب تم نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا، پھر کس کے کہنے سے تم نے کہا خدا ایک ہے؟ تو آدم نے کہا، میرے پاس جبریل آئے، دائرے سدرہ آئے، بلبلے سدرہ آئے، اور آنے کے بعد میں کہا، اے پیارے آدم، خدا ایک ہے، اپنی امت سے کہو ایک خدا کی عبادت کرے۔ جبریل کے بتانے سے جانا خدا ایک ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آدم کی شان ہے۔ آدم کے بعد حضرت شیش کا زمانہ آیا۔ شیش نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک خدا کو مانو۔ قوم نے کہا، اے پیارے شیش، کیا تم نے اپنی جس خدا کی دعوت دے رہے ہو، کیا تم نے اس خدا کو دیکھا؟ حضرت شیش نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، جبریل کے بتانے سے جانا خدا ایک ہے۔ اسی طریقے سے شیش کے بعد حضرت نوح کا دور آیا، حضرت لوط کا دور آیا، حضرت موسیٰ کا دور آیا، حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت اسماعیل کا دور آیا، حضرت عیسیٰ کا دور آیا۔ ابو بیش 1,00,000 انبیاء اکرام نے اپنی قوم سے کہا، ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا ہے، جبریل کے بتانے سے جانا ہے خدا ایک ہے۔ لیکن قربان جاؤ، جب باری آئی آمنہ کے نال کی، جب باری آئی عبداللہ کے لخت جگر کی، جب میرے نبی نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک خدا کی عبادت کرو جس کی شان یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو قوم نے کہا، اے پیارے محمد، کیا تم اس خدا کی دعوت دے رہے ہو؟ کیا تم نے اس خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، وہ اور نبی تھے جنہوں نے کہا تھا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، جبریل کے بتانے سے جانا ہے خدا ایک ہے۔ لیکن میں اللہ کا نبی بعد میں ہوں، اللہ کا محبوب پہلے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں،
اس لیے مختار کائنات کانفرنس واہ 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 سبحان اللہ. میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کس کو دیکھا ہے؟ خدا کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منانے والوں، محفل میں آنے والوں، نبی کا ذکر سننے والوں، ہمارے نبی جیسا نہ کائنات میں کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. اگر ہم بھی بے مثل و بے مثال بننا چاہتے ہیں، نبی کے سچے پکے غلام بننا چاہتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نیتا کے پیچھے نہ چلیں، دنیا کے پیچھے نہ دوڑیں. چلیں تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. انشاءاللہ یہ دنیا سلام کرتی نظر آئے گی، آپ کی عزت کرتی نظر آئے گی. لیکن پیارو، آج ہم نے اپنی عزت ختم کر لی ہے، آج ہم نے اپنا وقار مجروح کر لیا ہے، آج ہم نے دولت تو کما لی، مکان تو بنا لیا، بڑی شادیاں تو کر رہے ہیں. لیکن پیارے دوستو، دولت کمانے سے عزت نہیں ملے گی، مکان بنانے سے عزت حاصل نہیں ہوگی، بڑی شادیاں کرنے سے عزت نہیں حاصل ہوگی. عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو جانتے ہو آپ کو نقش مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، نبی کے فرمان پر چلنا ہوگا. میرے نبی کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بغیر نماز کے روزی میں برکت نہیں، بغیر نماز کے دنیا کی کوئی بھی آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اگر آپ کو زندگی دی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھو کہ آج آپ زندہ ہو، آج آپ اس محفل میں بیٹھے ہو نہ ہو، آپ گھر جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہمارا انتقال ہو جائے. میرے پیارے دوستو، جب انتقال ہوگا تو مال یہی رہ جائے گا، اولاد یہی چھوٹ جائے گی، مکان بولو یہی چھوٹ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. ساتھ میں جانے والی کیا ہے؟ ایمان ساتھ میں جائے گا، نماز ساتھ میں جائے گی، روزہ ساتھ میں جائے گا، قرآن کی تلاوت ساتھ میں جائے گی. بڑوں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا ہوگا تو وہ نیکیاں ساتھ میں جائیں گی. ماں باپ کی اگر خدمت کی ہے تو ماں باپ کی خدمتیں ساتھ میں جائیں گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، اس لیے مختار کائنات کانفرنس، شاعر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. حضرات محترم، اس لیے آپ نماز پڑھا کرو. حضرات نماز پڑھ لو، پتہ نہیں کس وقت ہماری نماز پڑھی جائے. بولو ہے کہ کسی کو خبر ہے موت کا فرشتہ کب آ جائے؟ کسی کو کچھ خبر ہے کہ موت کا فرشتہ کب آ جائے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو جوانی نہیں دیکھتا ہے، دولت والا نہیں دیکھتا ہے، مکان والا نہیں دیکھتا ہے. نہ جانے کتنے جوان قبرستان میں سو رہے ہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے اوپر منو مٹی دبی ہوئی ہے. اللہ اللہ، مرنے سے پہلے آپ نماز پڑھو. آپ ذرا بس آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارا اور آپ کا مکان بستی میں بنا ہوا ہے. کسی دن فیملی کہیں چلی جائے، رشتہ داری میں چلی جائے، تنہا آپ کو مکان میں رہنا پڑے، یارو آپ کو نیند نہیں آئے گی. پوری رات آپ کروٹیں بدلو گے. صبح امام صاحب سے کہو گے امام صاحب پوری رات بے چین رہا، پنکھا بھی چل رہا تھا، نرم بستر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ آج بچے نہیں تھے، آج بیوی نہیں تھی، آج ماں باپ نہیں تھے، رشتہ داری میں گئے ہوئے تھے. ذرا تصور کرو، جب آپ مرو گے، مرنے کے بعد آپ کا گھر کہاں بنایا جائے گا؟ جہاں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے، جہاں سب مردے رہتے ہیں. آپ کا مکان زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بنایا جائے گا. تنے تنہا آپ کو اس میں لٹا دیا جائے گا. نہ کوئی بستر ہوگا، نہ کوئی بلب ہوگا، نہ کسی قسم کی روشنی کا انتظام ہوگا. تنے تنہا آپ ہوں گے. اولاد جس کے لیے آپ نے جھوٹ
تھا وہ اولاد تھوڑی سی مٹی ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ پر گزر رہی ہوگی؟ وہاں کوئی قبر کے اندر آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بولو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے؟ وہ منکر نکیر جن کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں گے، اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، بڑی بھیانک ان کی شکل ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ نکیرین اپنی ڈراؤنی صورت دنیا والوں کو دکھا دیں تو دنیا کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ بولو آپ اس قبر میں، آپ کی قبر میں ایسے فرشتے آئیں گے جھنجھوڑ کر کہیں گے، تجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہاں گیا تھا، کتنی باتیں کی تھی، کتنی تفریح کی تھی، کتنی مذاق کیا تھا، کتنی دولت کمائی تھی، وہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں پوچھا جائے گا من رب کا، دنیا سے آیا ہے کیا تو اپنے رب کو پہچان کے آیا ہے؟ بولو آپ عظمت مصطفیٰ مختار کائنات سجا کر یہی تو پیغام دیا جا رہا ہے، مسلمانوں رب کو پہچانو، اور رب کی پہچان ہمارے نبی نے بتائی ہے، اور ہمارے نبی رب کی پہچان کا ہی نام ہے اللہ اللہ۔ آج جو ہم خدا کو پہچان رہے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ مختار کائنات میں کرسیاں دیکھ کر بھاگ جا رہے ہو، اسٹیج دیکھ کر بھاگ جا رہے ہو، علماء کے چہرے دیکھ کر بھاگ جا رہے ہو، قبر میں پتہ چلے گا۔ کاش مولانا کی پوری تقریر سنی ہوتی، قبر میں پتہ چلے گا۔ طارق بھائی کے ایک ایک جملے پر عمل کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ رب کو پہچانو، اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ رب کی مانو بھی، حق ہے رب کی مانو بھی۔ رب نے سب سے پہلے ہم اور آپ پر نماز فرض کر رکھی ہے، کھانا بعد میں ہے، سونا بعد میں ہے، مکان بنانا بعد میں ہے۔ آج ہم کیسے نعرہ تو لگاتے ہیں یا غوث المدد، بریانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خوب کھائیں گے، یہ قیامت کے دن نہیں، بریانی نہیں بخشوائے گی اگر غوث اعظم کی محبت کے ساتھ ساتھ غوث اعظم والا رکوع کر کے گئے ہوں گے، سجدہ کر کے گئے ہوں گے، نماز پڑھ کے گئے ہوں گے، تلاوت کر کے گئے ہوں گے، تو غوث اعظم اپنے دامن میں تجھے چھپا لیں گے۔ فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ اس کو ملے جو تیرے دامن میں بتا ہو۔ بریانی پکا لینے سے غوث اعظم راضی نہیں ہوں گے۔ غوث کی جہاں علامتیں بتائی جاتی ہیں وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ غوث اعظم نے 40 سال ایک ہی وجہ سے مسلسل 40 سال عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ اس جلسے میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اپنی عمر میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اللہ، تم کیسے غوث والے ہو؟ ارے کربلا کے امام کا نعرہ لگاتے ہو، بالکل آخری بات کہنا چاہتا ہوں، کربلا کے امام کا نعرہ لگاتے ہو۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، محرم شریف کی 9 تاریخ تھی، امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا اللہ نے زندگی کی ایک رات دے دی ہے، بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ رب نے زندگی کے ساتھ آپ کی منہ میں زبان دی ہے تو زبان سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے پیارے دوستو، امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، زندگی کی آخری رات ہے، جی بھر کے قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، رکوع کر لو، سجدے کر لو۔ اللہ 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 اللہ، موت سر پہ کھڑی ہے، خوب جانتے ہیں کل سر دھر سے الگ ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، ارے وہ تو نبی کے نواسے تھے جو پشتے نبی پہ کھیلتے تھے یار، وہ ایسے نواسے تھے مچل جاتے تھے تو جبریل جن کے لیے جنت سے جوڑے لے آتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیاروں، یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، حسین تو عائشہ کے بیٹے تھے سیدہ فاطمہ کی۔ آج ہماری ماں بہنیں سیریل کے نام پر آگے برائی کے نام
نہ جانے کتنے بہانے نماز کے نام پر، درد ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر بڑھ رہا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، بیماری سے نجات چاہتی ہو تو برائی چھوڑو، اسلام کے سائے میں آؤ، کنیزِ فاطمہ بن جاؤ۔ شوہر سے کہو چائے بعد میں بنے گی، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، قرآن پہلے پڑھا جائے گا۔ ارے وہ کیسی سیدہ فاطمہ تھی، اللہ اللہ، کہ وہ تہجد کے لیے جب اٹھتی تھی تو رب کہتا تھا جبریل جاؤ حسن و حسین کا جھولا ہاتھ میں لے کر جھلاتے رہو جب تک فاطمہ نماز پڑھتی رہے۔ اللہ اکبر، ان کی نماز کا یہ حال تھا کہ رات ختم ہو جاتی، ایک سجدہ نہیں ختم ہوتا۔ آج ہماری ماں بہنوں کی نماز کا یہ حال ہے، اللہ اللہ، کہ جمعے جمعے نہیں پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھی بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، بازار کے نام پر فرصت ہے، مارکیٹ کے نام پر فرصت ہے، شادی برات کے نام پر فرصت ہے۔ اے میری ماں بہنوں، جہاں ہمیں مرنا ہے، انہیں مرنا ہے، وہیں تمہیں بھی مرنا ہے۔ جہاں ہم سے قبر میں سوال ہوں گے، وہیں تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ دنیا سے آئی ہے بتا، من رب کا، کیا تو نے اپنے رب کو پہچانا؟ اللہ 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 اللہ، کیا جواب دوگی؟ کیا جواب دوگی؟ حضرات یہ زندگی کتنے دن کی ہے، تصور آپ کرے، ذرا سوچے تو صحیح۔ آج اگر ہمیں سیتا پور جانا ہو تو ہم وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، کہیں گاڑی نہ چھوٹ جائے۔ ارے جس گاڑی کے بارے میں پتا ہے 11 بجے آئے گی، انسان 10 بجے اڈے پہ پہنچ جاتا ہے، اس گاڑی کے انتظار میں۔ اے بھولے مسلمان، تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے؟ تیری زندگی کے گاڑی کے بارے میں تو تجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ یہاں سے بستر پہ جائے گا نہیں جائے گا؟ میرے پیارے دوستو، ہمیں مرنا پر حق ہے، قبر میں جانا ہے، لکیرین کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ بات مکمل کرتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ سارے ساتھی اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ امام حسین کی تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ اتنے میں یزیدیوں کا قافلہ گزرتا ہے، ایک یزیدی امام حسین کے خیمے کی طرف اپنا کان لگاتا ہے تو اس کے کان سنتے ہیں، رات کا تیسرا پہر ہے، امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بول دے ذرا سبحان اللہ۔ امام حسین قرآن پڑھ رہے، قرآن۔ یزیدی کتے سے رہا نہ گیا، کہا امام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، کل تمہیں شہید ہونا، تمہارے جسم کا خون بہے گا، اس کے باوجود تم نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میرے امام کا تاریخی جملہ سنو، میرے امام فرماتے ہیں اے یزیدی سن لے، کیا تو نے میرے نانا کا فرمان نہیں سنا کہ نہ قرآن حسین سے الگ ہوگا، نہ حسین قرآن سے الگ ہوگا۔ جب تک حسین رہے گا ساتھ میں قرآن رہے گا، جب تک قرآن رہے گا تب تک حسین رہے گا، یہی تک محدود نہیں ہے۔ زمانہ دیکھے گا، زمانے کے لوگ دیکھیں گے، جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، نیزے پہ چڑھے گا، تو اس وقت بھی میرے لب قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ قرآن۔ آج ہم زندہ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان، اس کے باوجود ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وہ کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی آیات پڑھ رہا تھا۔ مسلمانوں پھر ہم کہیں ہم غلام حسین ہیں، یہ غلام حسین کی پہچان نہیں ہے۔ غلام حسین کی پہچان تو یہ ہے اذان ہو رہی ہو، کام بند کر دے، مسجد چلا جائے، زمانے کو بتا دے کہ ہم غلام حسین ہیں، ہمارے لیے کام بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ نماز۔ ایک انگریز نے کہا کہ جس دن مسلمان
मत आ जाएगी उस दिन मुसलमानों की। मेरे प्यारे दोस्तों, वो वक्त और हालात बड़े नाजुक है। सारे मज़ाहिब के लोगों की नजरें हम पे लगी हुई हैं। अब हमारा अल्लाह के सिवा कोई मोइनो मददगार नहीं है। अगर अब हम जीवित रहना चाहते हैं, बुलंद रहना चाहते हैं, तो अल्लाहु अकबर के नाम पर मस्जिदों में झुकना शुरू कर दो। जिस दिन तुम खुदा के नाम पर तुम्हारी गर्दनें झुक जाएंगी, मैं ईमान के साथ कहता हूँ ज़माना तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। शर्त यह है कि तुम सच्चे मुसलमान बन जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मुख्तारे कायनात की महफिल, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। मैं बहुत कुछ सोच के आया था, कहूँगा, लेकिन जो मेरी किस्मत में था, जो मेरे किस्मत में था, वो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया। कबूल करना या ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है। बस इतना कहूँगा, जिस नबी की आप महफिल में आए हो, वो नबी इस शान के मालिक है। जब वो नबी आए तो सैयदा आमना कहती हैं, नबी आ रहे हैं और नबी का सर सजदे में जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसा पैगंबर दिखाओ जो आया हो और आने के बाद में सबसे पहले सजदा किया हो। ये शान अगर रखते हैं तो मेरे नबी रखते हैं। मैंने पूछा, आमना फिर क्या हुआ? तो आमना कहती है, नबी आते गए, सर सजदे में गया। मैंने कहा, जब नबी का सर सजदे में गया होगा तो नबी ने कुछ पढ़ा भी होगा। तो सैयदा आमना कहती हैं, सजदे में नबी ने पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। कितना रहम वाला है हमारा नबी, कितना करम वाला है हमारा नबी, कि जो आ रहा है अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। या अल्लाह, दुनिया में तूने मुझे भेजा है, तुम भेजने के सदके में मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी आए हमको याद करे, जो नबी मेराज को जाए हमको याद करे, जो नबी कब्र में पहुंचे तो हमको याद करे। बोलो, वो नबी हमें कयामत में कैसे भुला सकता है? शर्त यह है कि जब तक दम में दम रहे, जिस्म में जान रहे, रगों में खून रहे, सांसें चलती रहे, जमाने को आप बता दो कि है जमाने के लोग हो, हम नबी के गुलाम हैं। हम सब भूल सकते हैं, लेकिन नबी का जिक्र नहीं भूल सकते हैं, नबी की याद नहीं भूल सकते हैं, नबी का तस्करा नहीं भूल सकते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।